السلام علیکم ٹورینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ یہ ویک 15 جولائی سے 21 جولائی کے درمیان والے جو 7 دن ہیں، اس میں ٹائم آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس ٹائم میں کیا کیا چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو ہیں، کن چیزوں میں آپ کو احتیاط برتنی چاہیے۔ جو ایسٹرولوجیکل رولز ہیں یہ ٹائم کو ڈیفائن کرنے کے لیے سب سے اچھی سائنس ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں اسی سائنس کے تھرو کہ اگلے سال یا اگلے 10 سال تک سورج کس وقت طلوع ہوگا، دن کا آغاز کب ہوگا، رات کب ہوگی، گرمیاں کب آئیں گی، بہار کب آئے گی، سردیاں کب آئیں گی۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس میسر ہوں تو آپ کو اپنے پلانز آف ایکشنز میں یہ جو انسرٹنٹی ہوتی ہے اسے آپ ریپیئر کر سکتے ہیں، ریپیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو پہلے سے اندازہ ہوگا کہ میرے پاس کتنا ٹائم روشنی والا موجود ہے، کتنا ٹائم اندھیرے والا موجود ہے، کتنا ٹائم گرمیوں والا موجود ہے، کتنا ٹائم بہار والا موجود ہے، اینڈ پھر اسی کے اعتبار سے آپ اپنے سیزنز ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک آئس فیکٹری کا مالک ہو، اسے ایک سال میں اپنے پاس کتنے دن میسر ہیں کہ اس کی آئس فیکٹری کتنے اچھے انداز سے کتنی پیک پر چلے گی، تو وہ اپنا فوکس اس سیزن کے لیے ضرور کرے گا۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے موسم انگڑائیاں لے گا، سورج کا زمین کا اور سورج کا فاصلہ بڑھے گا، سردیاں پیدا ہوں گی تو اس کی آئس فیکٹری کم کام کرے گی، وہ پھر اس سیزن کو کسی اور لحاظ سے یوز کرے گا۔ میں نے یہ سب تمہید اس لیے باندھی کہ آپ کو ٹائم سائنسز کا اندازہ ہو جائے۔ وقت ایک بہت ہی اہمیت والی چیز ہے جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ صرف اس کے ساتھ پیرلل چل سکتے ہیں۔ جدھر کو ٹائم لے کر جائے، اسے گو ود دا فلو کہہ سکتے ہیں۔ دن طلوع ہو گیا تو آپ کو مجبوراً اٹھنا ہی ہوگا، کام کرنے ہی ہوں گے۔ رب کی جو قوانین ہے انہوں نے فرمایا اپنی مقدس کتاب میں کہ میں نے تمہارے لیے دن بنایا تاکہ تم اس میں اپنے کام پورے کرو، میں نے رات کو آپ کے لیے پردہ مقرر کیا۔ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو جو بیسک سی چیزیں تھیں، باقی اسٹرالوجرز نے اپنی ریسرچز سے چیزیں فائنڈ آؤٹ کی۔ اب میں اتنی تمہید کے بعد ایک ایونٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مرکری نام کا ایک پلانٹ ہے، دا پلانٹ آف مائنڈ اسکلز۔ آپ کے لیے تو وہ اس سے بھی زیادہ ہے، مائنڈ اسکلز تو دیتا ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو کریٹیو اینڈ کیلکولیشنز ہیں، کریٹیوٹی اینڈ کیلکولیشنز، وہ بڑی اپ لیول پر چلی جاتی ہے۔ اور کیونکہ وہ آپ کے سیکنڈ اینگل کو ریپریزینٹ بھی کرتا ہے تو آپ کی کریٹیوٹی اینڈ آپ کی یہ کمیونیکیشن آپ کے منی میکنگ کی وجہ بنتی ہے۔ when the mercury is positive, when the mercury is in growing form، آپ کی جو نیچرل ابیلٹیز ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے ذریعہ معاش، ترقی، انکریمنٹس، پروموشنز، ایسیٹس، انویسٹمنٹس، جاب سوئچنگ، جاب ملٹی ٹاسکنگ، مطلب ایک سے زیادہ جابز، ان سب کی وجہ بنتی ہے۔ انفارچونیٹلی مرکری اب 18 جولائی کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ ریٹروگریشن کا مطلب ہے جن چیزوں میں اس وقت آپ کی مہارت ہے انہی چیزوں کو اپنایا جائے، نئے تجربات، نئے رسک یا نئے ایگریمنٹ سے اگلے 25 دن تک کے لیے گریز کیا جائے، رولز یہ کہتے ہیں۔ بٹ اف یو آر سو کانفیڈنٹ، مطلب 18 تاریخ سے پہلے آپ نے ایک پلان آف ایکشن ریڈی کر لیا ہے، and you feel you are healthy, you feel you are pleasant, you feel you are genius, you feel you have lot of sincerity, lot of sense of responsibility، تو رسک لیے بھی جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرکری بالکل تباہی مچا دے گا ریٹروگریڈ ہو کر، لیکن ایسا ضرور ہے کہ اس سے ان ایکسپیکٹڈ نیگیٹو چینجز آ سکتی ہیں۔ نیگیٹو چینجز میں ڈاکومنٹیشن کی ٹربل آ جانا، لوگوں نے آپ سے کہا کچھ ہو، وعدے کچھ کیے ہوں لیکن پھر ان سے وہ مکر جائیں، یا پھر قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جانا، جیسا کہ ان ایکسپیکٹڈلی آپ پر کوئی تہمت لگ جائے، جیسے آپ کا اپنا ہی مائنڈ اتنی فریکوینسی سے اتنی فلوئنٹلی کام نہ کر سکے اینڈ آپ الجھے ہوئے، سست، نان ڈیسائزیو یا پھر ایموشنل سے ہو کر رہیں۔ یہ کمپلیکیشن مرکری کی ریٹروگریشن سیزن میں آیا کرتے ہیں۔ تو آپ کو احتیاطیں کیا برتنی ہیں؟ ڈاکومنٹ سائن کرتے ہوئے محتاط رہیے، کسی بھی چیز کو
ابھی اس طرح ڈیل نہ کریے کہ آپ کو اس کے بارے میں پراپر نو ہاؤ نہیں ہے اور آپ پھر بھی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، تو رکیے۔ اگر آپ کے نئے لوگوں سے واسطے پڑ رہے ہیں اینڈ آپ کو ان کے اوپر، ان کی نیتوں پر، ان کے کام کرنے کے طریقہ کار پر کوئی شک ہے تو ابھی آپ رکیں، ان سے ڈیل نہ بنائیں۔ مرکری از آلسو ریپریزنٹیو آف یور ایجوکیشنل پرفارمنسز، سو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے مومنٹم کو سسٹین کرنے کے لیے زیادہ ٹائم دیں اسٹڈیز کو۔ پہلے جو کام، جو چیزیں، جو لرننگ آپ کچھ منٹس میں سمجھ جایا کرتے تھے، اب اس کے لیے کچھ ایکسٹرا ٹائم درکار ہوگا، تو اس کے لیے دل چھوٹا نہ کریں اینڈ اپنی ول کو، اپنی اسکلز کو یوز کریے۔ فیور آف ٹائم میسر نہیں ہے، ول اینڈ اسکلز میسر ہیں، اس سے اپنی اسٹڈیز کو پورا کریے۔ پھر بھی کچھ کمی رہ جائے، آپ کو لگے کہ چیزیں الجھ رہی ہیں اینڈ میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ایمرلڈ پہن لیجئے۔ ایمرلڈ از اے کیٹلسٹ فار دا ٹورین نیچر ٹو ڈیولپ یور ایموشنز، ٹو ڈیولپ یور اسکلز، ٹو پالش یور مائنڈ، ٹو پالش یور مشنز۔ اس کے لیے ایمرلڈ کافی ہے۔ سورہ شمس بھی پڑھیے، سورہ شمس از آئیڈیل سورہ ٹو گیٹ دا بلیسنگز، خیر، برکت۔ 5 دفعہ دن میں سورہ شمس پڑھنا دن ٹائم میں فجر سے مغرب تک بہت اچھا رہتا ہے۔ اینڈ ساتھ میں ایمرلڈ کے 3 کیرٹ پہن لینا یا 4 کیرٹ، اف یو کین افورڈ سو گو ود دا 4 کیرٹس۔ آئی ہوپ ریکور ہو جائے گا۔ بٹ پھر بھی اگر لگے کہ میں نے ریمیڈیز بھی پرفارم کر لی لیکن میں اپنے مشنز کو فنش لائن تک نہیں لے جا پا رہا، تو دین گو ود یور پرسنل کیلکولیشن۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر سے آپ اپنے لیے اپنی اسکلز کو، اپنی ورتھ کو، اپنے ٹائم بیہیویئر کو اینڈ ایون اسے کور کیسے کرنا ہے اس کو سب جج کرا سکتے ہیں۔ برتھ چارٹ از اے بیسک ڈائگنوسس میتھڈ ان ایسٹرو سائنسز، اینڈ اس ایک دفعہ تو ویسے ہی بنا لینا چاہیے تاکہ پتہ ہی چل جائے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ بھائی ہر انسان اپنے آپ میں ایک تونگر بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی کون سی فیلڈ اس کے لیے اچھی ہے، اس کے کون سے ایموشنز اسے تنگ کر سکتے ہیں، کون سے ریلیشنز اس کے لیے اچھے ہیں، ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، کیریئر چوز کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے برتھ چارٹ کافی آپ کو فیورز دیتا ہے۔ دیٹس آل ٹورینز، ہوپ فلی آپ مرکری کی ریٹروگریشن کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جو کرنا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، جس سے بچنا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا۔ بینگ اے پروفیشنل میری یہی ڈیوٹی تھی، آگے پرفارم آپ ہی نے کرنا ہے۔ اگر اس نالج سے آپ کو اپنے فیصلے لینے میں یا آپ کو اپنی پرفارمنسز میں آسانی محسوس ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ٹورینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔